ہم نے یہاں پر دعوت دی اور آپ لوگ تشریف لائے. میرے ساتھ ڈی آئی جی آپریشنز بھی موجود ہیں اور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ریگارڈنگ جو آج کا ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جس میں 3 معصوم بچوں کی لاشیں ملیں اور ان کا قتل ہوا، گلا کاٹ کر ان کو قتل کیا گیا تھا. اور اس کے فوراً بعد ہماری آپریشنز کی اور انویسٹیگیشن کی ٹیموں نے وہاں پر جو کرائم سین تھا اس کا وزٹ کیا اور وہاں جا کر ہم نے پرومپٹلی تفتیش شروع کی. ہمارے تمام سینئر آفیسرز وہاں پر موجود تھے، ہماری تمام ٹیمز وہاں پر موجود تھیں اور ہم نے جو بھی فورینزک ایویڈنس وہاں پر تھی اس کو کلیکٹ کیا. جو ٹیکنیکل ایویڈنس وہاں پر موجود تھی، جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے، موبائل فون ریکارڈز تھے، ان تمام کو ہم نے فیکٹر ان کیا اور ہماری ٹیمز نے بہت شارٹ ٹائم کے اندر اس جو یہ انسیڈنٹ تھا اس کو ٹریس کیا. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اب ہمیں جو ہے پرائم جو ہماری ملزمہ ہے وہ ان بچوں کی ماں ہے اور یہ اب تک ہماری جو تفتیش ہے سو فار اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ماں نے ہی وہ قتل کیا ہے اور ابھی یہ تفتیش آن گوئنگ ہے. اگر فردر اس میں کوئی لیڈ نکلتی ہے کہ اس میں کسی کی کوئی مشورہ یا کوئی اور چیز شامل تھی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. لیکن یہ کہ یہ ایک بہت ہی شارٹ ٹائم کے اندر، کیونکہ ایک بہت انفارچونیٹ اور اندوناک واقعہ تھا اور اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے بھی، آئی جی پنجاب نے بھی نوٹس لیا تھا اور اس کے اوپر میں جو ہماری آپریشنز کی بھی ٹیم ہے، ایس ڈی آئی جی صاحب آپریشنز، ایس ایس پی آپریشنز، جو ہمارے انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے، ان تمام نے بہت ڈیلیجنٹلی کام کیا اور ہم نے اس کو کیس کو بریک کیا. تھینک یو. آپ یہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس ٹھیک ہے سر. آپ یہ بتا دیں کہ اس خاتون نے کیوں قتل کیا، کہ اپنے ہی 3 بچوں کو قتل کیا، اور جو سٹیٹمنٹ وہ دے رہی ہے کیا اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو اون کرتا ہے کہ واقعی ایسی کوئی بات ہے؟ جی سو فار جو ابھی تک ہماری جو تفتیش ہے جوائنٹ، اس میں جو بات سامنے آئی ہے اس میں خاتون جو تھی وہ اس کا یہ بیان ہے کہ اس کو فورس کیا جاتا تھا فار، ایک تو اس کے کردار پر الزام لگایا جاتا تھا اور دوسرا وہ شادی سے خوش نہیں تھی، وہ اس سے نکلنا چاہتی تھی. پھر اس پر ماضی میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ یہ بچے اس کے نہیں ہیں، تو جو کہ جو سو فار ابھی تک جو ہماری تفتیش ہے ایسی بات نہیں تھی. تو یہ کچھ وجوہات تھیں جس کی بنا پر اس نے باقاعدہ پلان کیا اور اس نے پلان کر کے پہلے اس کو 3 دن پہلے اس نے اس کے لیے خاص طور پر ایک چاقو خریدا اور پھر اس نے یہ سارا کام سر انجام دیا. تو اس کا شوہر بھی یہ بات مانتا ہے؟ یہ ذرا دیکھیے سر جی میں جی پلیز اگر آپ کی پلیز اجازت ہو. پلیز پلیز. دیکھیے سر، کرائم سین پولیس آفیسر جب جاتے ہیں، جب انویسٹیگیشن ٹیمز، آپریشن ٹیم جب موقع دیکھا تھا تو بہت ساری چیزیں کرائم سین پہ اسی وقت بتا رہی تھیں کہ یہاں پہ کیا ہوا. ٹھیک ہے، ہم جب بات کریں گے، جب آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے سر نے بھی جو چیزیں رکھی وہ اس وقت ہوتا ہے جب ساری ایویڈنسز کے ساتھ ہم بات کر سکیں. جو ایکسپیرینس تھا اور جو کرائم سین بول رہا تھا اس کے مطابق یہ ساری چیزیں، جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے شوہر کی، جو بیوی کی کورابریٹ نہیں کر رہی تھی، کیمرہ والی ٹیموں نے کیمرے دیکھے، جو ٹائم وہ بتا رہے تھے اتنے بجے آئے اتنے بجے گئے، وہ ساری چیزوں میں تضاد تھا. وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے اوپر پھر یہ ساری جوائنٹلی جب ٹیمز بیٹھی، سوال جواب ہوئے، بہت ساری چیزیں ہوئیں، پھر ایک ایک چیز کرائم سین کی کیا کہاں پڑا تھا، کیسے ہوا، وہ سب ان لوگوں نے، جو ہماری ٹیمز تھیں انہوں نے مل کے نکالا ہے اس کو. اور اب یہ فردر انویسٹیگیشن اس کے اندر مزید آنی ہے. ابھی تک کا تو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ ہر شخص، ہر جس کے بچے ہیں وہ بھی، اور اس ملک کا ہر شہری میرے خیال سے اس واقعے سے پریشان ہوا، تو وہ ہمارا بتانا فرض تھا کہ اس پہ کیس ٹریس ہو گیا. فردر انویسٹیگیشن میں جو چیزیں آئیں گی، مزید کوئی حقائق آتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ صاحب اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں، جس میں اس کی ساس تھی خاتون کی، اس کا دیور تھا، تو ان کے بارے میں کیا انکشاف ہوا؟ یہی ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں ابھی آنی ہیں. ہم نے پرائم جس نے یہ کام کیا، جس کی جو چھری لے کے آئی، جس نے آگے یہ کام کیا، اس کے بعد وہ کوئی اور چیز، کوئی اور ایلیمنٹ، وہ سارے ابھی آئیں گے. دیکھیں کیس ہوا ہے، دوپہر کو رپورٹ، شام کو ہم بیٹھ کے یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ اس کی امپورٹنس دیکھتے ہوئے کہ پورا میڈیا، پورا پاکستان کے لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں. یہ آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے اور آئی ایم شیور کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی ٹیم اور یہ سب لوگ اس کو بالکل اینڈ تک پہنچیں گے، حقائق آپ کے سامنے. گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا، گھر کے باہر سر تالا لگا ہوا تھا. کیا یہ کوشش کی گئی کہ اس کرائم کو چھپانے کے لیے یا پھر کسی اور کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالنے کے لیے کیا یہ پلاننگ بھی کی گئی تھی؟ اور کیا اس پلاننگ کے اندر جو ہے وہ کوئی اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی ملوث تھا یا نہیں تھا؟ اس میں سر ایڈ کر لیں کہ اسد والے چیپٹر کے اسد کے اندر جو کپڑے چینج کرنا، اس کی اوور کانفیڈنس، پھر اس کے بعد میں کہنا کہ کاروائی نہیں کروانی. جی جس طرح ابھی ڈی آئی جی آپریشن صاحب نے بھی بات کی کہ جو کرائم سین تھا اور جب ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو
کرائم سین بھی بول رہا تھا اور جو ان کی اسٹیٹمنٹس تھیں وہ آپس میں ایڈ اپ نہیں ہو رہی تھی، کورابوریٹ نہیں کر رہی تھیں. پھر جو ایویڈنس فورینزک ایویڈنس ہمیں کرائم سین سے مل رہی تھی وہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے ثابت نہیں ہو رہی تھی. تو بالکل انہوں نے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی ملزمہ نے. اس نے جب کرائم سین جو بقول ان کے جو میاں اور بیوی ہیں ان کا بیان یہ ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے تو بچوں کے ہاتھ میں چھریاں تھیں. اب جب ہم نے اس کو موقع کو دیکھنا شروع کیا اور ہم نے تمام اس کو اسیس کرنا شروع کیا تو ہمیں ایسی جگہ سے بھی بلڈ سٹینز ملے جہاں پر وہ اپنے جانے کا ذکر ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہم وہاں نہیں گئے. باتھ روم کے اندر بلڈ سٹینز ملے, ہمیں ایک کمرے کے اندر بلڈ سٹینز ملے, جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ یہاں پر کوئی چیز ثبوت مٹایا گیا ہے. تو اس طرح سے پھر چیزیں, پھر وہ تالا لگانے والی بات, کیونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم تالا لگا کے گئے اور واپس تالا بھی ہم نے ہی آ کے کھولا, کسی اور کے پاس چابی بھی نہیں تھی. تو یہ تمام چیزیں پھر جب ہم نے کنفرنٹ کیا تو ابھی جس طرح پہلے بات ہوئی تھی کہ سو فار ابھی تک ہم جو آپ کو بات بتا رہے ہیں وہ بات ہے جو ویریفائڈ ہمارے پاس ابھی تک جو کورابوریٹ ہو رہی ہے وتھ فورینزک ایویڈنس وتھ ٹیکنیکل ایویڈنس. لیکن ایز دا کیس پروسیڈس تو اس میں اگر کوئی اور کردار سامنے آتے ہیں تو اوبیسلی وتھ ایویڈنس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں دو گے. سوال ہے, ایک کیا وہ خاتون نشہ کرتی تھی, اور دوسرا اس کے کیا خاوند کو پتا تھا کہ میری بیوی نے مرڈر کیا ہے اور وہ سارے حقائق چھپا رہا تھا؟ جی ابھی تک کی تفتیش کے مطابق جو یہ والا پوائنٹ ہے کہ اس کے خاوند کو پتہ تھا, اس بارے میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ابھی تک کی جو تفتیش ہے اس کے مطابق وہ خاتون نے ہی وہ سارا چیز پلان کی, لیکن اگین اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن. آج کا ہی وقوع ہے تو ہم اس کو مزید اس کو تفتیش بھی کریں گے اس حوالے سے, اور جو مزید چیز ہوگی آپ سے شیئر کریں گے. جو آپ نے منشیات کی بات کی, سو فار وی ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس کہ جس سے ثابت ہو کہ وہ خاتون نشہ کرتی تھی. سر ایک سوال ہے آپ دونوں سے, آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ نے یہ کیس کی ٹریس اوورآل شہر میں بھی کرائم کم ہوا ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سی ایم آفس سے پریس میں جاری ہوئی تو سی ایم صاحبہ کیوں نہیں مانتے شہر میں کرائم کم ہوا ہے؟ سی ایم صاحبہ کی جو گفتگو تھی وہ پورے پنجاب کے بارے میں تھی. اس میں پورے پنجاب کے بارے میں اوور آل ڈسکشن تھی. اور انٹرسٹنگلی یہ جس کو میں سمجھتا ہوں بڑی پازیٹیو بات ہے کہ صرف اینیس کرائم نہیں, صرف رابری چوری ڈکیتی نہیں, صرف موٹر سائیکل چوری نہیں, شی از کنسرنڈ آن ایوری سنگل کرائم. چاہے وہ خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ کوئی ہوتا ہے, تو وہ تمام بڑے پکچر میں وہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں. اور پورے پنجاب کی وہ بات کر رہی تھی کرائم کے. وہ دونوں ویڈیوز لاہور کی تھیں. بالکل جو ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہم ان ویڈیوز پہ کام بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا اور جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے یہ بالکل ایک ہمارے لیے ایک گائیڈنگ رول بھی ہوتا ہے. آپ چیزیں بتاتے ہیں اس پہ فوراً, کئی دفعہ اس کی وجہ سے ہماری تفتیش لیٹ بھی ہو جاتی ہے بٹ اس کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے, سی ایم کے نوٹس بھی ہوتے ہیں, ہم لوگ خود کوگنیزنٹ ہیں اس کے. تو وہ جو پکچر تھی وہ پورے پنجاب کی تھی, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کرائم آپ کے سامنے, آپ لوگوں نے یہاں پہ بہت عرصہ رپورٹنگ کی ہوئی ہے, آپ کے بڑے کیریئرز ہیں, تو اس کے اندر کرائم میں ڈپ نظر آ رہا ہے. بٹ ساتھ ساتھ ان کی خواہش یہ ہے کہ بچوں کے خلاف, خواتین کے خلاف, یہ والے کرائم کے اوپر اس سے بھی زیادہ بہتر کام ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اگر چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس یہ چاہتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو.